رمضان شریف یہ عظیم برکتوں اور رفعتوں والا ماہ مقدس اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ پھر رمضان جیسی عظیم نعمت ہمیں عطا کر دی ہے۔ رمضان کی عظمتوں کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مقدس میں اپنی دارِ کتاب قرآن مجید فرقان حمید کو نازل فرمایا ہے۔ رمضان وہ عظیم ماہ مقدس ہے کہ جس کے روزے ہم پر فرض کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر، اور پھر ساتھ یہ بتا دیا کہ اس لیے کہ جب تم روزہ رکھو گے تو تم متقی بن جاؤ گے، لعلکم تتقون، کہ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ احباب عزیز وقار، بخاری اور مسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو باندھ دیا جاتا ہے۔ یہی بات ترمذی اور ابن ماجہ میں اسی طرح آئی ہے کہ جب رمضان کے مہینے کی پہلی رات آتی ہے تو شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے اور آگ کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، بس اس کا کوئی دروازہ کھلا نہیں رہتا اور جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، بس اس کا کوئی دروازہ بند نہیں رہتا، اور پکارنے والا یہ پکار رہا ہوتا ہے کہ اے خیر کو چاہنے والے، اے خیر کو چاہنے والے آگے آہ کہ تجھے خیر دی جائے، اور اے شر کو چاہنے والے تو اس سے رک جا، اور اللہ لوگوں کو آگ سے آزاد کر دیتے ہیں، اور ایسا ہی ہر رات کو ہوتا ہے۔ شیطان کا باندھا جانا فرد کی نسبت سے ہے، نہ کہ عمومی طور پر تمام لوگوں کی نسبت سے ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا بھر کے تمام شیطان ایک مہینے کے لیے مکمل طور پر باندھ دیے جاتے ہیں۔ اس سے مراد یہ نہیں بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں شیاطین اس فرد کی نسبت سے باندھ دیے جاتے ہیں جو صحیح معنوں میں روزہ دار، جو تمام آداب و شرائط کے ساتھ روزے کا اہتمام کرے۔ رمضان کے مہینے میں ایسے روزہ دار شخص کے اوپر شیطان کا اثر نہیں پڑتا، غیر مؤثر ہو جاتا ہے اس کا اثر۔ اس حدیث میں بظاہر صوم کی بات کہی گئی، مگر دراصل وہ صائم کی بات ہے۔ اس میں اس انسان کا ذکر ہے کہ جو روزے سے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرے، جو حدیث کے الفاظ میں روزے کو اپنے لیے ڈھال بنا لے۔ احباب وقار، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے
اور ایک بندہ مومن اللہ کی خاطر اس کے روزے رکھتا ہے تو اس کو تقوی کا تجربہ ہو جاتا ہے۔ اس عمل کے دوران اس کے اندر اعلیٰ قسم کی ربانی کیفیات ابھرتی ہیں جو آدمی کو ان فائدوں کا مستحق بنا دیتی ہیں، جس کا ذکر حدیث میں کیا گیا، قرآن میں کیا گیا کہ ایمان والو تمہارے اوپر رمضان کا روزہ فرض کیا گیا جس طرح تم سے پچھلی امتوں پر فرض کیا گیا تاکہ تم تقوی والے ہو جاؤ۔ اور اس ماہ مقدس میں قرآن جیسی عظیم نعمت بھی ہمیں عطا کی گئی، قرآن کو نازل کیا گیا۔ قرآن میں روزے کا حکم دیتے ہوئے خصوصیت کے ساتھ نزول قرآن کا ذکر کیا گیا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ روزہ اور قرآن میں خاصی مناسبت ہے۔ قرآن کے الفاظ یہ ہیں: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینۃ من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ۔ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اتارا گیا ہدایت ہے لوگوں کے لیے اور کھلی نشانیاں، راستہ کی حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والا۔ پس تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے وہ اس کے روزے رکھے۔ نزول قرآن کے مہینے میں قرآن کو پڑھتے ہوئے آدمی کو وہ لمحہ یاد آتا ہے جب کہ آسمان اور زمین کے درمیان نورانی اتصال قائم ہوا۔ اس کو یاد کر کے وہ پکار اٹھتا ہے کہ خدایا تو میرے سینے کو بھی اپنی تجلیات سے روشن کر دے۔ قرآن میں وہ سعید روحوں کی بابت پڑھتا ہے جنہوں نے مختلف وقتوں میں ربانی زندگی گزاری۔ وہ کہہ اٹھتا ہے خدایا مجھ کو بھی اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما۔ قرآن میں وہ جنت اور جہنم کا تذکرہ کرتا ہے۔ اس وقت اس کی روح سے یہ صدا بلند ہوتی ہے کہ خدایا مجھے جہنم سے بچا لے اور مجھ کو جنت میں داخل کر دے۔ اس طرح قرآن اس کے لیے ایک ایسی کتاب بن جاتا ہے، ایسی کتاب بن جاتا ہے، ایسی ہدایت بن جاتا ہے جس میں وہ جیے، جس سے وہ اپنے لیے رزق حاصل کرے، جس کے نورانی سمندر میں غسل کر کے وہ پوری طرح پاک ہو جائے۔ قرآن بندے کے اوپر اللہ کا انعام ہے اور روزہ بندے کی طرف سے اس انعام کا عملی اعتراف ہے۔ روزے کے ذریعے بندہ اپنے آپ کو شکر گزاری کے قابل بناتا ہے۔ وہ ایک غیر معمولی خدائی حکم کی تعمیل کر کے خدا کی برتری کے احساس کو اپنے اوپر طاری کرتا ہے۔ روزہ کے گوشت سے گزر کر وہ اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کرتا ہے کہ قرآن کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق دنیا میں متقی زندگی گزار سکے۔ روزہ ایک مخصوص عمل ہے، اس سے آدمی کے دل میں نرمی اور شگفتگی آتی ہے۔ اس طرح روزہ آدمی کے اندر یہ صلاحیت پیدا کرتا ہے کہ وہ اپنے اندر لطیف نفسیات کو جگائے، وہ ان کیفیت اور احساس کی سطح پر پا سکے جو اللہ کو اپنے بندوں سے اس دنیا میں مطلوب ہیں۔ روزہ جب ہم رکھتے ہیں ہمیں بھوک برداشت کرنی ہوتی ہے، ہمیں پیاس کی برداشت کرنی ہوتی ہے، لیکن ہمارے پاس پانی موجود ہے، کھانا موجود ہے، سب چیزیں ہونے کے باوجود اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے جب ہم صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہیں، جب ہم اس صبر کے اس راستے سے گزرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس صبر کرنے والے اس انسان کے لیے
کیا ارشاد فرماتے ہیں قرآن میں، ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ کہ صبر ہر طرح کا ہوتا ہے، چاہے اس سے کوئی مال چھین لیا جائے یا اس پہ ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے جائیں، صبر صبر ہوتا ہے۔ بھوک کی کیفیت میں کھانا نہ کھا کر اللہ کا شکر ادا کرنا، یہ بھی صبر ہوتا ہے۔ اور روزہ ہمیں اس بات کا بھی درس دے رہا ہے کہ جب تم روزے کی حالت میں ہوتے ہو، جب تمہیں بھوک اور پیاس کی شدت میں ستاتی ہے، تو ایک وقت وہ ہوتا ہے کہ جب تمہارا پیٹ بھرا ہوتا ہے اور روزہ اس وقت تمہیں نہیں ہوتا، لیکن روزے کے اس تجربے سے تم جب آگے اپنی زندگی گزارو تو تمہاری زندگی میں تمہیں اس بات کا علم ہو جائے کہ بھوک کی شدت کیسے ہوتی ہے، پیاس کی شدت کیسے ہوتی ہے۔ ارے جب تمہاری نظر کسی بھوکے پہ پڑے گی تو تمہیں خیال آئے گا کہ ایک وقت ایسا تھا کہ جب ماہ مقدس میں نے روزہ رکھا تو میری بھوک سے کیا کیفیت تھی۔ آج اس شخص کا روزہ تو نہیں ہے، لیکن اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں، کوئی ایسی کھانے کی شے نہیں جس سے کھا کر وہ اپنا پیٹ بھر دے۔ تو جب آپ اللہ کی رضا کی خاطر اس کو کھانا کھلا دیتے ہیں، کسی بھوکے کو کھانا کھلانا اور کسی پیاسے کو پانی پلانا اور کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنا، اس سے بھی اللہ کی رضا حاصل کی جا سکتی ہے۔ اب آپ اسی وقت اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ مقدس کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ماہ مقدس میں زیادہ سے زیادہ ہمیں ذکر کی توفیق عطا فرمائے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ جو اس ماہ مقدس کا احترام کرتے ہیں، جو اس میں ذکر کرتے ہیں، جو اس میں اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں، میں رب کائنات کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، یا اللہ جو تیرے گھروں کو آباد کرتے ہیں ان کے گھروں کو آباد فرما، تو ان کے دلوں کو شاد فرما۔ یا اللہ ہم سب پہ اپنا خصوصی فضل و کرم فرما، غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، ور حساب راہ بینی ناہ نصیر، از نگاہ مصطفیٰ فی الحق۔